ہیلو فرینڈس، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ میرے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو اور میرے اس چینل پہ نئے آنے والوں کو ثنیہ کا سلام۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یعنی آج کا ہمارا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گو مسلمان تھا، دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا، اور اس کی محبت کا یہ تعلق اتنا بڑا کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے اس کے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا ہماری ایک کنڈیشن ہے کہ ہم عیسائی ہیں، آپ کو اپنا دین چھوڑ کے عیسائی بننا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک میں واپس نہیں جایا کریں گے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے بالکل آپ ملا ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب تھا کہ اللہ کے اس بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لیں۔ ماں باپ سے رشتہ ختم، عزیزوں کا عرب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، اور جس کمیونٹی میں یہ رہتا ان سب سے رشتہ ختم، حتیٰ کہ یہ عیسائی بن کے عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا، اور اس نے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کیا کرتے، مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا تھا۔ کبھی کہیں کسی کو دیکھ لیتا تو دور کترا کے بھاگ جاتا۔ لوگ بالآخر تھک گئے، کسی نے کہا کہ اس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا کہ مرتد ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی ہے، کسی نے کہا کہ اس نے بڑا مہنگا سودا خریدا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی طرح گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا کہ اچانک ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان آیا۔ اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، یہ تو بالکل ہی عجیب سی تھی۔ نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس نے سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے حجرے میں چلے گئے اور محبت پیار سے ذرا پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا، میرے اس گھر میں اللہ کا کلام پاک قرآن رکھا ہوا تھا۔ میں جب کبھی آتا، اس پہ میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن مجید ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے، لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی۔ مجھے قرآن پاک نظر نہ آیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا، یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا، نعوذ باللہ۔ اس نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ وہاں سے واپس گیا اور کچرے میں پھینکنے کی جگہ جہاں اس نے وہاں سے کتاب اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ کیا آخر وجہ ہے۔ اس نے کہا بس میں اس کتاب کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ عربی میں ہے تو اس نے کہا ہاں، کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اس کے دین اسلام سے تو ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اس گھر میں یا یہ تو کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا جب اس لڑکی نے مجھے یہ کہا تو میرے لیے زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ تیرے پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے، اب تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اپنے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی بھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے لڑکی کو فوراً طلاق دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سوچئے اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح تو کہتے ہیں کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا بھی جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کے قصے کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔
اور آپ کی دعاؤں کی طلبگار اور محبت کی منتظر رہوں گی۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔